یہ ہے ایک تبریل، جس تبریل کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ غازی حیدر خان کے استعمال میں رہی ہوئی تبریل ہے۔ حیدر خان پہلے ابراز ہو گیا تھا جی اپولی گون تک، اپولی گون میں وہ 2 مہینے رہا تھا، وہاں سے یارقند نہیں جا سکا مشتاق ٹاور کے ذریعے، تو وہ یہاں سے تھلیلا کے ذریعے خپلو گیا، تو خپلو تک اور خپلو سے اسکردو تک، اسکردو سے پھر جموں تک یہ برتن اس کے ساتھ رہے تھے، ان کو چھینا نہیں گیا تھا۔ جیل میں بھی اس کے ساتھ رہا اور بعد میں مراد علی خان کے ساتھ واپس آیا۔ تو مراد علی خان کے لیے بھی اور اب ہمارے لیے بھی یہ ان کی یادگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاچن ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حسن خان اماچا۔ آج میں آپ کو غازی حیدر خان میوزیم سے ایک نایاب چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہے ایک تبریل۔ تبریل بنیادی طور پر تو سماوار ہے، جس کو انگریزی ڈکشنری میں رشین ٹی پوٹ کہتے ہیں۔ بہرحال بلتستان میں ابھی تبریل اور سموار چائے پیش کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ سموار بنیادی طور پر ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن سموار جس کو انگریزی میں سلینڈریکل کہتے ہیں وہ اس شکل کی ہوتی ہے، اور اس میں چائے آنے والی جو ٹونٹی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کی سطح سے آتی ہے، جبکہ تبریل میں وہ ٹونٹی ذرا لمبی ہوتی ہے اور نیچے سے پیٹ کے نچلے حصے سے نکلتا ہے اور پھر اوپر سے چائے گرتا ہے۔ تو درباروں میں تبریل سے چائے ڈالنے کے آداب الگ تھے، سماوار سے چائے ڈالنے کے آداب الگ تھے۔ جب سماوار سے چائے ڈالی جاتی تھی تو جو صدر محفل ہوتا تھا یا راجہ صاحب یا آغا صاحب، اس سے شروع کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ چائے میں جو سب سے اہم قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس میں ڈلا ہوا مکھن ہوتا ہے، گھی۔ تو وہ سماوار کا چونکہ ٹونٹی اوپر سے آتا ہے تو وہ مکھن پہلے ہی پیالی میں آ جاتا ہے، تو وہ صدر جن کو پہلے چائے ڈالی جاتی ہے ان کے حصے میں آتا ہے۔ جبکہ تبریل میں چائے نیچے سے چونکہ آتی ہے تو چائے کے آخری حصے سے وہ مکھن باہر آتا ہے۔ تو تبریل سے جب چائے سرو کی جاتی تھی محفل میں، دربار میں، تو نیچے دروازے کے نزدیک سے چائے ڈالنا شروع کرتے تھے، اور جو راجہ صاحب ہیں یا آغا صاحب ہیں جو صدر محفل میں بیٹھے ہیں ان کو آخر میں سرو ہوتی تھی، تو اس میں وہ مکھن والا حصہ چائے میں آتا تھا، تو وہ ایک پیار کی علامت ہوتی تھی تاکہ اپنی پیاری شخصیت کے حصے میں مکھن والی چائے آ جائے۔ یہ تبریل اور سماوار میں فرق ہے نہیں۔ جس تبریل کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ غازی حیدر خان کے استعمال میں رہی ہوئی تبریل ہے۔ غازی حیدر خان تو وہ ہے جس نے 1840 میں ڈوگروں کی حکومت قائم ہونے کے بعد، بلتستان پہ قبضہ ہونے کے بعد اور اسکردو میں ریلف احمد شاہ کی شکست کے بعد بلتستان میں تحریک آزادی منظم کی تھی، لوگوں کو اپنا حامی بنایا تھا اور ڈوگروں کے خلاف جنگ آزادی کی ابتدا کی تھی، بلکہ انتہا بھی ہو گئی تھی اسی کے زمانے میں۔ احمد شاہ کے زمانے میں ڈوگروں نے حملہ کیا، احمد شاہ کو کھرنگ میں بھی، کیرس میں بھی، اسکردو میں بھی شکست ہوئی، لیکن اس کی فوج کا نقصان نہیں ہوا تھا۔ لیکن حیدر خان والی جنگ میں بلتی فوج کا بہت نقصان ہوا، 10,000 میں سے تقریباً 2-3 ہزار جو سپاہی تھے وہ مارے گئے تھے، کیونکہ شبخون مارا گیا تھا اس کے اوپر۔ تو حیدر خان کو یہاں سے نکلنا پڑا تھا، تو خپلو کے راجہ ہند نے کندوز سے گرفتار کر کے حیدر خان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اس سفر میں حیدر خان کے ساتھ 80 آدمی تھے، 4 تو اس کے اپنے گھر والے تھے، وہ خود تھا، اس کی بیوی تھی جس کا نام حلیمہ خاتون تھا، اس کا بڑا بیٹا مراد علی خان تھا، اس کی ایک بیٹی شہر بانو 9 سال کی تھی، یہ 4 آدمی ساتھ تھے۔ تو یہ لوگ یہاں سے یارقند جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہاں کا کوئی ایریا ڈوگروں کی دسترس سے باہر نہیں تھا، یارقند جانا چاہتا تھا، لیکن یہ جنوری فروری کا مہینہ تھا، یارقند میں یہ مشتاق جو اللہ ہے وہ بند تھا،
وہاں سے حیدر خان کراس نہیں کر سکا تو انہوں نے خپلو سے ہوتے ہوئے یارقند جانے کا پروگرام بنایا تو خپلو میں گرفتار ہو گیا۔ تو اس سفر میں حیدر خان کا ذاتی سامان ساتھ تھا، گھریلو سامان، کھانے پینے کا اور سرو کرنے والی چیزیں بھی حیدر خان کے ساتھ تھا، تو یہ تبریل حیدر خان کے اس وقت ساتھ تھا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خپلو کا راجہ چونکہ پہلا حلیف تھا، بعد میں اس نے غداری کی تھی تو اس کو احساس تھا، دوسرا اس کا ماموزاد بھائی تھا، تو اس وجہ سے خپلو کے راجہ نے حیدر خان کو گرفتار کرتے وقت کچھ یقین دہانیاں کی تھیں کہ آپ کے زندگی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، آپ کو مالی نقصان، یعنی عزت کے ساتھ گرفتار تو ہوگا، قید میں رہے گا، لیکن عزت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ رہے گا۔ تو فوجی اسلحے کے علاوہ حیدر خان سے اس کی اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں نہیں اٹھائی گئی تھی۔ تو یہ تبریل جو ہے وہ حیدر خان یہاں سے حیدر خان پہلے برالدو گیا تھا جی، اپولی گونڈ تک، اپولی گونڈ میں وہ 2 مہینے رہا تھا، وہاں سے یارقند نہیں جا سکا مشتاق ٹاور کے ذریعے، تو وہ یہاں سے تھلیلا کے ذریعے خپلو گیا، تو خپلو تک اور خپلو سے سکردو تک، سکردو سے پھر جموں تک یہ برتن اس کے ساتھ رہے تھے، ان کو چھینا نہیں گیا تھا، جیل میں بھی اس کے ساتھ رہا اور بعد میں مراد علی خان کے ساتھ واپس آیا۔ تو مراد علی خان کے لیے بھی اور اب ہمارے لیے بھی یہ ان کی یادگار ہے، حالانکہ یہ بہت پرانا ہے، اس کے جو نقش و نگار تقریباً ایرانی طرز کے نقش و نگار ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن زیادہ تر مٹ چکے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھیں تو اس کے رکھنے پر بھی، اس کی باڈی پر بھی، اس کے ٹونٹی پر بھی نقش و نگار ایرانی طرز کا نظر آتا ہے۔ ہم اس کو نیچے والے حصے کو جہاں وہ راکھ آتی ہے، راکھ جمع ہوتی ہے، ہم اس کو جب کہتے ہیں، سماواری تبریلی جب، یہاں راکھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے ارد گرد بھی ہوا اوپر جانے کے لیے سوراخیں بھی بنی ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈیزائن سے بنی ہوتی ہیں، اور سوراخیں کے ارد گرد نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہیں۔ جو حصہ ہے جب سے اوپر والا، اس کو ہر دفعہ کلی کرنے کے بعد اس پہ جو ڈنڈ شنڈ پڑتے تھے اس کو ٹھیک کیا جاتا تھا، تو ان زخموں میں جو اس کے نقش و نگار ہیں وہ بہت سے جگہوں پہ مٹے ہوئے ہیں، اس کے نقش و نگار 80% مٹا ہوا ہے، 20% باقی ہے، لیکن وہی 20% بتاتا ہے کہ یہ ایرانی قسم کے نقش و نگار تھے، ایرانی ڈیزائن کے، اور بہت خوبصورت اور بہت اچھے بنے ہوئے تھے۔ یہ تبریل غازی حیدر خان کے استعمال میں یہاں سے یارقند جاتے ہوئے جموں گرفتاری کے وقت وہاں جیل میں اس کے استعمال میں رہا، پھر مراد علی خان اس کو واپس لایا تو مراد علی خان کے گھر میں رہا اور یقیناً استعمال میں رہا، تو اس کے بعد پھر مراد علی خان کا بیٹا حیدر خان کے استعمال میں رہا۔ حیدر خان کے بعد میں نے اپنے والد اور والدہ کے زمانے میں اس کو استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو وہ بہت احترام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب یہ میرے میوزیم کا حصہ ہے۔ میں یہ کہوں کہ حیدر خان کی ذاتی استعمال کی چیزوں کی وجہ سے میں نے یہ میوزیم بنایا۔ اس طرح کی نایاب چیزوں کو دیکھنے کے لیے سیاچن ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آئندہ کے پروگرام میں ہم کوئی دوسری نایاب چیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔